میری آپ سے گزارش ہے، جو لوگ ہمارے یوٹیوب چینل بک سٹوری 5 پر نئے ہیں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ آپ کو ملتی رہیں گی نئی سٹوریاں۔ ناظرین السلام علیکم۔ پیارے دوستو، میرا نام اجمل ہے، میری عمر 19 سال ہے۔ میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور سیالکوٹ میں رہتا ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر 16 سال تھی۔ میں خوب روح اور پڑھیل نوجوان تھا۔ ہزاروں لڑکیاں میرے اوپر مرتی تھیں۔ میں جب سکول جایا کرتا تھا تو کئی لڑکیوں نے مجھے اپنے نمبر ہاتھ میں تھما دیے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ بات کرنا، مگر مجھے لڑکیوں میں اتنا انٹرسٹ نہیں تھا۔ میں اکثر اپنی پڑھائی میں فوکس کرتا تھا اور میں ایک ذہین اسٹوڈنٹ تھا۔ میرے ماں باپ نے بھی مجھے یہ سکھایا تھا کہ کسی بھی لڑکی کی طرف توجہ نہیں دینی، صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دو اور پڑھ لکھ کر ایک بڑے آدمی بنو۔ میرے ابو ایک بینک ملازم تھے اور ریٹائر ہو چکے تھے۔ ہمارا گھرانہ تو کافی کھاتا پیتا تھا، مگر میں اپنے گھرانے کا اکلوتا بیٹا تھا، جس کی وجہ سے ساری ذمہ داریاں میرے اوپر تھیں۔ مجھے پڑھائی سے خاص لگاؤ تھا، مگر جب میری عمر 19 سال کو پہنچی اور میں نے کالج میں داخلہ لیا تو میرے ماں باپ نے مجھے لاہور پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ وہاں پر میں ہاسٹل میں رہنے لگا اور ہاسٹل میں اکثر لڑکیاں رہتی تھیں، جن کی وجہ سے مجھے بری عادت پڑنے لگی۔ ایک لڑکی جس کا نام فرزانہ تھا، اس نے میرا نمبر لیا اور میرے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 18-19 سال کے قریب تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرنے لگی تھی اور ہر وقت میرا خیال رکھتی تھی۔ میں نے اسے دعوت دی کہ تم میرے روم میں آ جاؤ، کیونکہ اس ہاسٹل میں لڑکیاں لڑکے اکٹھے رہتے تھے اور ہم ہاسٹل میں ایک ہی کمرے میں رہنے لگے تھے۔ تقریباً 2 ماہ تو ہمارا تعلق دوستوں جیسا رہا۔ وہ روم میں اپنے بیڈ پر سوتی تھی اور میں اپنے بیڈ پر سوتا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ ہم ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ وہ میرے ساتھ بولڈ باتیں کرنے لگی اور میں بھی اس کے ساتھ بولڈ باتیں کرنا شروع ہو گیا اور میرے اندر کا شیطان اب جاگنے لگا تھا۔ مجھے اس کے اندر انٹرسٹ ہونے لگا تھا اور میں اس کا اکثر جسم دیکھتا رہتا تھا۔ فرزانہ بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور میں بھی اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ہم ایک ہوٹل میں چائے پینے کے لیے گئے تو وہاں پر ایک لڑکے نے لڑکی کو کس کیا تو میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے فرزانہ کو دکھایا کہ وہ دیکھو، وہ دونوں کتنے پیار کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں۔ فرزانہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی، تم میں تو ایسی بات ہی نہیں، وہ تو دیکھو کتنے پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ مزے لے رہے ہیں، تم تو ایسے بالکل بھی نہیں ہو۔ ہم 2 ماہ سے ایک روم میں رہ رہے ہیں، مگر آج تک کبھی تم نے ایسا مائنڈ نہیں بنایا کہ تم میرے ساتھ کچھ رومانس کرو اور پیار محبت کی باتیں کرو یا میرے ساتھ جسمانی محبت کرو۔ یہ بات سوچ کر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ فرزانہ ایسی باتیں سوچتی ہے جو میں نہیں سوچتا، مگر اب مجھے بھی بدل جانا چاہیے اور لڑکیوں میں انٹرسٹ رکھنا چاہیے، کیونکہ کل کو میری بھی شادی ہونی ہے اور میں نے بھی ایک لڑکی کو اپنی باہوں میں لینا ہے، تو کیوں نہ آج سے ہی میں اس کی پریکٹس شروع کر دوں تاکہ مجھے آگے جا کر کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور میں نے وہاں ہوٹل میں بیٹھے ہی مائنڈ بنا لیا تھا کہ آج جاتے ہی فرزانہ کے ساتھ لپٹ جاؤں گا اور اس کی باہوں میں سو جاؤں گا۔
جب ہم ہوٹل سے اپنے کمرے میں پہنچے تو فرزانہ بہت تھکی ہوئی تھی، آتے ہی ساتھ لیٹ گئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ میں بھی اپنے بیڈ پر لیٹ گیا اور فرزانہ کی طرف دیکھنے لگا۔ ہم اکثر روٹین کے مطابق کچھ باتیں کرتے تھے اور اس کے بعد سو جاتے تھے، مگر آج فرزانہ آتے ہی سو گئی تھی۔ شاید وہ چیرے سے جاگ رہی تھی، مگر آج بہانہ کر کے آنکھیں بند کر لی تھی۔ میرا دل کیا اور میں نے اسے آواز دی، فرزانہ میری بات سنو۔ اس نے اٹھ کر کہا، ہاں اجمل بولو۔ میں نے کہا، یار آج مجھے نیند نہیں آ رہی۔ عجیب طرح کا احساس ہو رہا ہے، کسی چیز کو بھی دل نہیں کر رہا، نہ ہی نیند آ رہی ہے۔ فرزانہ کہنے لگی، یار نیند تو مجھے بھی نہیں آ رہی، بس ایسے ہی آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی ہوں۔ میں نے کہا، فرزانہ ایک بات پوچھوں؟ وہ کہنے لگی، پوچھو۔ میں نے کہا، میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ وہ کہنے لگی، آپ مجھے بہت پسند ہو، بہت اچھے لگتے ہو۔ میں نے کہا، یار آج میرا عجیب سا دل بنا ہوا ہے، مجھے کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگ رہی، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگی، تمہیں کس چیز کی بھوک ہے اپنے دل سے پوچھو، کس چیز کی بھوک ہے اس بھوک کو مٹاؤ۔ میں فرزانہ کی بات سمجھ چکا تھا، کیونکہ میں اب سمجھدار تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ فرزانہ مجھے دعوت دے رہی ہے کہ میرے جسم کے ساتھ کھیلو اور میری پیاس بجھاؤ۔ پھر میں نے فرزانہ کو کہا، یار آج پتہ نہیں کیوں مجھے عجیب سا احساس ہو رہا ہے، شاید مجھے کوئی بھی چیز کیوں اچھی نہیں لگ رہی۔ فرزانہ کہنے لگی کہ آج میرے اندر بھی ایک عجیب سی کشمکش بھی ہے، مجھے کہیں بھی چین نہیں آ رہا اور نہ ہی نیند آ رہی ہے۔ میں نے کہا، فرزانہ میرے سر میں درد ہے، میرا سر دباؤ۔ اس نے کہا، ادھر میرے پاس بیڈ پر آ کر لیٹ جاؤ۔ میں بیڈ پر گیا تو فرزانہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اپنی گود میں بٹھا لیا اور میرا سر دبانے لگی۔ آہستہ آہستہ ہم باتیں کر رہے تھے۔ فرزانہ نے اپنا سر میرے چہرے پر جھکایا اور اس کے سلکی بال میرے چہرے پر لگنے لگے۔ میری آنکھوں کے گرد اندھیرا تھا، کیونکہ فرزانہ کے بال مکمل میرے چہرے پر تھے اور مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر فرزانہ نے آہستہ آہستہ اپنے ہونٹوں کو میرے ہونٹوں کے قریب لانا شروع کر دیا، اور پھر وہ وقت آ گیا ہے جب فرزانہ نے میرے ہونٹوں میں اپنے ہونٹ ڈال دیے اور ہونٹ ڈال کر میرے ساتھ محبت کرنے لگی۔ میرے اندر ایک عجیب سی لذت دوڑ اٹھی تھی اور میرے چہرے پر پسینہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے فرزانہ کو کہا، فرزانہ آج میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا، کیونکہ آج میرے اندر کا شیطان جاگ چکا ہے اور میری برسوں کی پیاس آج بجھ جائے گی۔ فرزانہ خاموش رہی۔ فرزانہ بھی بالکل تیار تھی۔ فرزانہ نے کہا، چلو شروع کرتے ہیں۔ میں نے پہلے فرزانہ کے کپڑے اتارے اور پھر اپنے بھی کپڑے اتارے اور پھر فرزانہ کو کہا کہ اگر تم میرے ساتھ لولی پاپ والا کام کرو تو مجھے اور بھی سکون ملے گا، اور میں بھی پھر تمہارے ساتھ لولی پاپ والا کام کروں گا۔ فرزانہ نے میری بات مان لی اور میرے ساتھ لولی پاپ والا کام شروع کر دیا۔ پھر کچھ دیر بعد جب میں فل تیار ہو گیا تو فرزانہ نے مجھے چھوڑا اور خود لیٹ گئی۔ پھر میں نے بھی فرزانہ کے ساتھ لولی پاپ والا کام کیا اور پھر میں نے فرزانہ کے ساتھ آخری منزل پار کر لی۔ فرزانہ کو بہت سکون مل رہا تھا اور میری بھی برسوں کی پیاس بجھ چکی تھی۔ اب ہم ایک ہی کمرے میں ایک ساتھ 6 مہینے تھے اور ان 6 مہینوں میں نے کئی دفعہ فرزانہ کا کام کر دیا تھا۔ اب فرزانہ بھی میری عادی ہو چکی تھی، مگر میں نے فرزانہ کے ساتھ شادی کا پروگرام بنا لیا تھا، کیونکہ میں اس کے جذبات کے ساتھ کھیل کر اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میری محبت چاہے جسمانی تھی مگر سچی تھی۔ پھر ہم دونوں نے شادی کر لی اور ہم انسی
خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔